آخر دیکھوں گا۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. کریں یہ بادشاہ مگر عوام پر حکومتیں کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے مل کر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا فائنل لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج یہ فائنل تک پہنچ گیا ہے. دو ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، سکھر اور ڈیرہ اللہ یار. گویا صوبہ سندھ اور بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج دو ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں. کثیر تعداد میں عاشقان رسول فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں، بلکہ آج دوپہر ہی سے آمد کا سلسلہ تھا اور ایک خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ نہ صرف کراچی کے مختلف علاقوں سے بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں سے آج سلسلہ ذہنی آزمائش کا فائنل دیکھنے کے لیے عاشقان رسول تشریف لائے ہیں. ہم سب کو مرحبا کہتے ہیں. مزید بھی جو عاشقان رسول کراچی کے اندر باب المدینہ کراچی میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. ہمارا فیضان مدینہ بہت بڑا ہے، تشریف لائیے. آج فائنل کے مناظر اپنی آنکھوں سے براہ راست یہاں آ کر دیکھیے، کیونکہ گھر بیٹھ کر آپ سلسلہ تو دیکھ سکیں گے مگر یہاں آ کر ایک موقع ہے بہت خوبصورت تحائف لے کر جانے کا. قرآن دازی کے ذریعے، سوال و جواب کے ذریعے بڑے پیارے پیارے تبرکات ہم نے یہاں موجود حاضرین کے لیے تیار کر رکھے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کون آج کیا لے جاتا ہے. کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ حاضرین میں سے بھی اور بہت سارے اسلامی بھائیوں کے لیے حاضری مدینہ کی بھی کوئی صورت بن جاتی ہے. دیکھتے ہیں آج کس کا بلاوا آتا ہے. تو سلسلے میں آخر تک یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آخر تک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، علم دین سیکھنے کی نیتوں کے ساتھ شامل رہیں گے. آج ہم نے بہت کچھ آپ کے لیے مدنی چینل کے ناظرین یقین جانیے بہت کچھ نیا، نرالا اور انوکھا آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ حاصل کرنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی دونوں ٹیموں کو منچ پر بلائیں، انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے فائنل میں آغاز کریں گے تلاوت قرآن سے. نعت شریف ہوگی اور پھر سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جیسا کہ عبدالحبیب بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت سارے پاکستان کے مختلف علاقوں سے، بہت سارے شہروں سے عاشقان رسول یہاں پر بڑی تعداد میں آئے. بہت ساری دعوت اسلامی کی مجالس کے اسلامی بھائی بھی یہاں پر الحمدللہ بالخصوص آج ذہنی آزمائش کے فائنل کے شرکت میں حاضر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. کون کون سی مجالس ہیں؟ کچھ مجالس کے نام بھی ہو جائیں. مجلس رابطہ برائے تاجران، مجلس ڈاکٹرز، مجلس پروفیشنلز اور مجلس اصلاح برائے فنکار. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے بہت ساری دیگر مجالس بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کو مرحبا کہتے ہیں جنہوں نے بھی آج عالمی مدنی مرکز فیضانے میں تشریف آوری کی ہے. سب کو مرحبا کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آئیے اس مبارک سلسلے کا آغاز کریں گے. تلاوت قرآن مجید سے میں دعوت دوں گا ہماری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام صاحب سے تشریف لائیں اسد مدنی بھائی اور ہمیں قرآن پاک کے مبارک آیات کو ہمیں سنائیں توجہ کے ساتھ. یاد رہے جب بھی تلاوت قرآن مجید ہوگی ہمیں قرآن کا بھی یہ حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے. جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. موبائل فون وغیرہ سے جو کلپ بنا رہے ہیں وہ بھی اپنے موبائل سائٹ پہ رکھ دیں تاکہ توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن مجید میں ہم سب شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول یا لیتنی قدمت
لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید سے الحمدللہ ہمارے سیزن 9 کے فائنل کا آغاز ہو چکا ہے. ہر دل عزیز نعت خواں، بلکہ یہ کہوں کہ ہمارے سلسلے میں شروع سے ہمارے سلسلے کی رونق ہے. بیک گراؤنڈ پہ ان کی بہت پیاری پیاری آوازیں ہم سنتے ہیں. حاجی جنید شیخ اتاری سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں. بہت ساری کالز بھی آتی رہیں کہ جنید شیخ بھائی کو تشریف بلایا جائے. آج فائنل میں شفقت فرمائی ہے انہوں نے، انشاءاللہ ان سے نعت شریف سنیں گے. مل کر درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر میں اس کے پس منظر بیان کر دوں تو شاید اس کو سننے کا لطف اور دوبالا ہو جائے گا. ویسے تو عاشقوں کے امام اہل سنت کا ہر کلام ہی بڑا نرالا ہے، مگر اس کلام کی خاص بات یہ ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جب مدینہ منورہ کی حاضری کو تشریف لے گئے تو وہاں ایک تمنا دل میں تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر ساری رات حاضر رہے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے. کبھی کبھی عاشق کو آزمایا بھی جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کو ساری رات درود پاک پڑھتے رہے مگر دیدار نصیب نہ ہوا. اب بڑی کیفیت کے ساتھ عشق و مستی کے عالم میں عاشقوں کے امام نے یہ کلام لکھا. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور پھر انکساری کرتے ہوئے ایک بے قراری کے عالم میں لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اتنی انکساری کر ڈالی. اور پھر کرم کیسا ہوا کہ نبی پاک نے اپنے اس عاشق زار کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا. تو گویا یہ کلام بارگاہ رسالت میں مقبول کلام ہے.
ویسے تو سارے ہی کلاموں کی بات نرالی ہے، مگر اس کلام کو گویا سند قبولیت حاصل ہے۔ اسی تصور میں پیارے آقا کے یوں سمجھیے کہ حسین تصور میں ڈوب کر، کیا معلوم آج بھی کسی پر کرم ہو جائے یہاں اور کہیں مدنی چینل کے ناظرین میں سے کہ آج انہیں بھی دیدار کی برکت نصیب ہو جائے۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا۔ آئیے سنتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا۔ تلاوت قرآن پاک ہو گئی، نعت شریف ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا، میرے وہ اسلامی بھائی جو آپ کو پردے پر نظر نہیں آتے مگر اس کے پیچھے بہت کوششیں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ ذہنی آزمائش آج غالباً 33واں 32nd یا 33rd سلسلہ ہے جو ذہنی آزمائش سیزن 9 کا ہو رہا ہے، اور یہ براہ راست پیش کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں۔ کس طرح یہ سلسلہ ہوتا رہا، کس طرح پردے کے پیچھے تیاری ہوتی رہی، آپ سب کی دعائیں لینے کے لیے، آپ سب کی معلومات کے لیے ہم نے ایک میکنگ تیار کی ہے کہ کس طرح کاوشیں ہوتی رہیں۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کی تیاری پردے کے پیچھے کس طرح ہوتی رہی۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ The knowledge is light, the knowledge is light۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم آپ کے پسندیدہ سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 9 کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس بار ڈبل 12 انشاءاللہ ٹیمز ہم اس سلسلے میں شامل کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور مدنی چینل کی جو مجلس ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرے گی، اور وہاں جا کر آڈیشن لے کر ان ٹیمز کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیے، کیا معلوم اس بار سیزن 9 کے منچ پر آپ ہوں، ہم ہوں اور ذہنی آزمائش ہو۔ نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، وہاں سے رزق ہو عطا گمان پہنچ جس محل، وہاں سے رزق ہو عطا گمان پہنچ جس محل۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ عوام پر حکومتیں کرے یہ بادشاہ مگر، عوام پر حکومتیں کرے یہ بادشاہ مگر، علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر، وہ علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا، قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا، وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے، وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ نئے سوال ہے، نئے جواب اس دفعہ، نئے سوال ہے، نئے جواب اس دفعہ، نئی بہار
بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو، نئی بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے، وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے، نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے، نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. جی مدری چل کے ناظرین، آپ نے دیکھا بہت ساری کاوشوں کے بعد یہ سلسلہ آپ تک پہنچتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو سلسلے میں کچھ منٹ پہلے آتے ہیں، شام سے دوپہر سے تیاری جاری رہتی ہے، اور آج یہ منچ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل رات سے ہی تیاریوں کا سلسلہ تھا. میں چاہوں گا آپ سب دعا کریں اللہ ان تمام اسلامی بھائیوں کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. جو بھی مدری چل کے لیے کوششیں کرتے ہیں اللہ سب کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آئیے وقت ہوا ہے ان دو ٹیموں کو بلانے کا. پاکستان بھر میں آڈیشن ہوئے، ڈبل 12 ٹیمیں آئیں، 23 شہروں سے آئے، مگر یہ سلسلہ بڑھتا گیا، ٹیمیں ہم سے جدا ہوتی گئیں، اور اب وہ دو ٹیمیں قریب ہمارے پاس پہنچی ہیں جو سکھر اور ڈیرہ اللہ یار کی ہیں. فائنل تک پہنچنے والی دونوں ٹیموں کو ہم بلاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں. آئیے دونوں ٹیمیں ڈیرہ اللہ یار اور سکھر کے اسلام بھائی منچ پر تشریف لائیں. صلو علی الحبیب. کو باندھ لو، نئی بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو. ماشاءاللہ، مرحبا. ڈیرہ اللہ یار والوں کو بھی مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ. ارے ماشاءاللہ بلوچی لباس میں آئے ماشاءاللہ، اپنے قومی لباس میں انشاءاللہ. السلام علیکم، آئیے تشریف. ماشاءاللہ سکھر کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، سندھی اجرک بھی پہن کر آئے ہیں ماشاءاللہ. آئیے جناب، تیسرے اسلامی بھائی آ رہے ہیں آپ کے، تشریف رکھیں انشاءاللہ. مدری چل کے ناظرین آئیے اب ہم کو دکھاتے ہیں. شاید بہت سارے ناظرین یا حاضرین وہ ہوں گے جو پہلی بار ذہنی آزمائش کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ مقابلے چلتے رہے اور یہ اسلام بھائی یہاں تک پہنچے کیسے. ڈیرہ اللہ یار والے ماشاءاللہ، ڈیرہ اللہ یار والے یہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ پورے پاکستان کی ٹیموں میں سے یہ دو ٹیمیں آگے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں؟ آئیے ڈیرہ اللہ یار والوں کا فائنل تک کا سفر آپ کو دکھاتے ہیں. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. 13 ٹیموں نے کوالیفائی کر لیا اگلے راؤنڈ کے لیے، اور آج 2 شہروں کی ٹیمیں آئی ہیں ہمارے پاس. دیکھنا یہ ہے تیاری کیسے کر کے آئے ہیں. ایک طرف ہے خانپور کی ٹیم اور دوسری طرف ہے ڈیرہ اللہ یار. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. کون سے 4 بزرگ ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں ختم قرآن فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست دے دیا ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت، وہ توفیق اس کی عطا یا الہی، وہ توفیق اس کی عطا یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ اللہ یار ہے اس وقت 40 نمبر پہ، 33 نمبر پہ ہیں خانپور والے. کیا وہ انسانوں میں سے ہیں؟ لا. کیا وہ جاندار ہے؟ لا. کیا کوئی مقدس مقام ہے؟ جی جناب وہ مقدس مقام ہے. نعم. کیا وہ مقدس مقام مدینہ طیبہ میں ہے؟ لا. 10 سوال ہو گئے جناب. کچھ اشارہ دیتا ہوں، اب ان دونوں ٹیموں کو موقع دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں امامت بھی فرمائی. بیل بجائی ہے اب ڈیرہ اللہ یار والوں نے. بیت المقدس، مسجد اقصی، بیت المقدس. جواب درست دے دیا ہے. کچھ فرق رہا، خانپور والے پیچھے رہ گئے، ڈیرہ اللہ یار والے آگے گئے ہیں. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اللہ کی رحمت سے یہ سلسلہ اب اپنے 23ویں قسط تک، 23ویں ایپیسوڈ تک پہنچ چکا ہے. 2 الگ زبانیں، 2 الگ خطے، 2 الگ انداز، 2 الگ مزاج، مگر سوال دونوں سے یکساں. مقابلہ ہے ان دونوں کے درمیان. دیکھنا ہے آج اسلام آباد والے آگے جاتے ہیں یا ڈیرہ اللہ یار بلوچستان والے آگے جاتے ہیں. ذکر اللہ نہ کرنے اور زیادہ باتیں کرنے سے متعلق حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے ذکر اللہ سے زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ ذکر اللہ سے زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی ہے. لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے.
जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है जनाब। 28 नंबर है, बिल्कुल बराबर जा रहे हैं जनाब। तजरिबा या तजरबा? तजुर्बा रा पे जेर है। रा पे जेर है। तजरिबा आप कह रहे हैं, ठीक है, तजरबा सही नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 54 इस्लामाबाद और 52 है डेरा अल्लाह यार। अगर डेरा अल्लाह यार वालों को आना है मुकाबले में तो मजीद चुस्ती दिखानी होगी। अब कौन सा लफ्ज है जो दुरुस्त करना है? सुन्नतें और आदाब। क्या ये लफ्ज सुन्नतें और आदाब था? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला लफ्ज कौन सा है जो दुरुस्त करना है? अल इल्म। बैल बजाइए बलूचिस्तान वालों ने। अगर ये जवाब सही दे देते हैं तो बराबर हो जाएंगे और गलती इन्हें मुकाबले से बाहर कर देगी। दिलचस्प मालूमात। अब देखना है क्या जवाब ये सही है। ये जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। प्री क्वार्टर फाइनल एक बार फिर आखिरी सवाल पर आ गया है। ज़हनी आजमाइश सीजन 9 का 23वें मुकाबले का आखिरी सवाल फैसला करेगा कि किसने आगे जाना है। बैल फिर बजा दिए डेरा अल्लाह यार वालों ने। क्या अब्दुल्ला सुई से आए हुए मुकाबला लेकर जाएंगे? काफिरून। काफिरून, क्या ये लफ्ज काफिरून है? अल्लाहु अकबर, जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल जनाब। तीनों इस्लामी भाइयों की, डेरा अल्लाह यार वालों की कैफियत भी अजीब है, इस्लामाबाद वालों की कैफियत भी अजीब है। पीछे 6 नंबर से थे और ये आगे आए हैं जनाब। यकीन करें इस्लामाबाद की टीम को भी रुखसत करते हुए खुशी नहीं है। एक शानदार टीम, शानदार मुकाबला, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। डेरा अल्लाह यार वाले आज क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। ज़हनी आजमाइश का 28वां सिलसिला, सीजन 9 का 28वां सिलसिला लेकर हाजिर हैं और आज हमारा चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल है। आज देखना है कि कौन सी टीम है जो चौथी होगी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का जन्नत में रफीक कौन होगा? नबी पाक साहिब अल-औलाक सही अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान जन्नती है और उनका जन्नत में रफीक में खुद हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पहली बार फर्क पड़ा है जनाब स्कोर में, मगर ये फर्क इतना बड़ा नहीं है कि जो फैसला कर सके। डेरा अल्लाह यार 41, खानपुर 40। अब दोनों टीमों के पास आखिरी राउंड है जिसमें फैसला कुन ये राउंड होगा, जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। खबर के लिए अब बैल बजाइए जनाब। डेरा अल्लाह यार वालों ने सही शेर पढ़ने पर आगे निकल जाएंगे, वरना 2 नंबर और पीछे है। दुनिया में लाखों बशर पर वहाँ खबर के लिए बेखबर चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर मुकाबला डेरा अल्लाह यार की तरफ झुक गया है, कभी इधर और कभी इधर। अब एक लफ्ज दिखाया जाएगा जो आपने दुरुस्त करना है। बैल बजाई है विद इन सेकेंड्स डेरा अल्लाह यार वालों ने। नेकी की दावत। 2-3 सेकंड लेकर बैल बजा दी है। ये गलती इन्हें फंसा सकती है। नेकी की दावत, जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह, सिर्फ 1 नंबर के फर्क से खानपुर वाले पीछे रह गए। शानदार टीम आज हमसे जुदा हो रही है और वाकई पिछली बार भी बड़ा पीछे से ये आगे आए थे। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। डेरा अल्लाह यार बलूचिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और आज ज़हनी आजमाइश पहुंच चुका है अपने सेकंड लास्ट एपिसोड के पास, यानी सेमीफाइनल नंबर 2 है। सलाम के बेहतरीन अल्फाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही। इमाम हुसैन की शहादत से मुताल्लिक मौलाना हसन रजा खान साहब की किताब आईना क़यामत है। सही। ज़हनी आजमाइश सीजन 9 का फाइनल 16 मार्च को है। सही। औरतों को हाथ पांव में मेहंदी लगाना जायज है। सही। नंगे सर फिरना सुन्नत नहीं है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं जनाब। गुलजारे तैयबा वालों ने हार नहीं मानी है। शेर की बारी है। बिटते बैल बजाई है जनाब डेरा अल्लाह यार वालों ने। अब देखना है शेर सिर्फ एक लफ्ज सुना है।